کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا پھر کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کو ختم کرنے کے لیے بعد از نماز عصر یہ عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کے خاتمے کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج سے گریز کیا کریں۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفہ مکمل طریقے کے ساتھ آسان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے۔ وظیفے کو غور سے سن لیا کریں، سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے، یا پھر آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا پھر کسی سفر پر جاتے ہیں، تب بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو آپ نے بعد از نماز عصر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ بعد از نماز عصر اس عمل کو کرتے ہیں تو ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی سفر کرتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار نیا شروع کرتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ، شادی کا معاملہ، کاروبار کا مسئلہ، کسی سفر کا مسئلہ، بیرون ملک ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کوئی بندش رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہے، اس میں رکاوٹ اور بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ نے جو اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بعد از نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 600 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ بالکل آسان وظیفہ ہے۔ یا مغنی یا ذل جلال والاکرام، یا مغنی یا ذل جلال والاکرام، پھر سن لیں، یا مغنی یا ذل جلال والاکرام 600 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ بعد از نماز عصر 600 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد آپ کو بتا دیا۔ آپ اس عمل کو عصر کے بعد شروع کر دیں، اپنے مقصد کا تصور رکھ کے۔ ویزے کا مسئلہ ہے، بیرون ملک سفر کرنے کا معاملہ ہے، کوئی میڈیکل میں پرابلم آ رہی ہے، کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے، یا پھر کوئی صحت کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا معاملہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، گو کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ ہے جس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پھر آپ ارادہ ہی کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے مسائل کے لیے، ہر قسم کے بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یا مغنی یا ذل جلال والاکرام کو 600 مرتبہ بعد از نماز عصر پڑھنا ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی ہے تو وہاں پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں پڑھی ہے تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کاروبار والی جگہ پر ہیں، جاب والی جگہ پر ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ بعض میری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ باہر کے لیے اپلائی کر رہی ہیں یا پھر آپ کا کوئی ایجوکیشن کا معاملہ ہے جس میں رکاوٹیں اور بندش آ رہی، تو آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، سب کے لیے اجازت ہے، اجازت کی ضرورت نہیں۔ آسان وظیفہ ہے، بالکل آسان۔ ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کے خاتمے کے لیے آپ اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جس کام کا ارادہ کریں گے، جو بھی کام شروع کریں گے، مکمل ہوگا، ادھورا نہیں رہے گا، ناکامیاں نہیں ہوں گی، کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا مجرب وظیفہ ہے، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔